بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا لیکچر امام ربانی حضرت مجدد الافسانی، جن کا اصل نام شیخ احمد سرہندی تھا، ان کے حوالے سے ہے۔ حضرت مجدد الافسانی was a great Muslim saint and mystic of the Naqshbandiya order. Dear students، مجدد ہم ریفارمر کو کہتے ہیں، یعنی اصلاح کرنے والا، تجدید کرنے والا۔ الف کا مطلب ہزار ہے اور ثانی دوسرا، یعنی دوسرے 1000 سال میں دین کی اصلاح یا تجدید کرنے والے کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ اور حضرت مجدد الف ثانی مسلمانوں کے ایک عظیم ولی اللہ اور نقشبندیہ سلسلہ کے ایک اہم صوفی تھے۔ He was born on 15th June 1564 at سرہند۔ وہ 15 جون 1564 میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ His father's name was شیخ عبدالاحد۔ ان کے والد کا نام شیخ عبدالاحد تھا، اور شیخ عبدالاحد بھی ایک بہت مشہور بزرگ تھے۔ شیخ احمد سرہندی was the descendant of حضرت عمر فاروق, for which he was also known as فاروقی۔ حضرت مجدد الافسانی دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق کی نسل سے تھے، اور اسی وجہ سے وہ فاروقی بھی کہلاتے ہیں۔ The real name of حضرت مجدد was احمد۔ حضرت مجدد کا اصل نام احمد تھا۔ His surname was ابو البرکات۔ ان کی کنیت ابو البرکات تھی، and his title was بدر الدین، اور ان کا لقب بدر الدین تھا۔ He completed his education of Holy Quran, Hadith and all other disciplines of the Islamic teachings at the age of 21 years. انہوں نے اپنی تعلیم جو قرآن پاک کے حوالے سے تھی، حدیث اور دوسرے تمام اسلامی تعلیمات کے جو اہم ترین علوم تھے، ان کے حوالے سے اپنی تعلیم کو 21 سال کی عمر میں مکمل کر لیا۔ He took oath by حضرت باقی باللہ، the eminent saint of Naqshbandiya spiritual order، یا اس کو آپ چین آف صوفیزم کہہ سکتے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی نے حضرت باقی باللہ سے، جو کہ نقشبندیہ روحانی سلسلہ کے ایک بہت مشہور بزرگ تھے یا ولی تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت باقی باللہ said, Ahmad is such a lamp that would illuminate the whole world۔ حضرت باقی باللہ نے حضرت مجدد کے حوالے سے کیا فرمایا کہ احمد ایک ایسا چراغ ہے جن سے پوری دنیا روشن ہوگی۔ حضرت مجدد الافسانی began jihad against un-Islamic trends and practices of Mughal Emperor Akbar۔ حضرت مجدد الافسانی نے مغل بادشاہ اکبر کے غیر اسلامی رجحانات اور غیر اسلامی رسومات کے خلاف جہاد شروع کیا۔ He exposed the fallacy of دین الہی۔ انہوں نے دین الہی کی فریب کاری کو سب کے سامنے ظاہر کیا۔ He worked very hard to restore the original teachings of Islam and emphasized on the concept of توحید۔
انہوں نے اسلام کی اصل تعلیمات کو بحال کرنے کے لیے اور توحید کے تصور پر زور دینے کے حوالے سے، اس کی تاکید کرنے کے حوالے سے بے حد محنت سے کام کیا۔ He urged the Muslims to order their lives according to the principles of Islam۔ انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز پر ابھارا کہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ترتیب دیں۔ He initiated the leading nobles into his discipleship and through them exerted the influence to bring about a change in the life of court۔ حضرت مجدد الافسانی نے اس دور کے بااثر شرفا کو اپنی مریدیت میں لینے کا آغاز کیا اور ان کے اثر و رسوخ کی مدد سے دربار کی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ شیخ احمد سرہندی persuaded the Muslims to adopt the simplicity in the light of Quran and Sunnah۔ شیخ احمد سرہندی نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سادگی کو اختیار کریں۔ He revealed the importance of نماز and fasting۔ انہوں نے نماز اور روزے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ He wrote letters to the leading nobles of the royal court۔ انہوں نے دربار کے امراء اور بااثر شرفا کو خطوط لکھے۔ His letters are known as مکتوبات امام ربانی۔ ان کے یہ خطوط مکتوبات امام ربانی کے نام سے مشہور ہیں۔ شیخ احمد سرہندی firmly believed in two nation theory۔ شیخ احمد سرہندی دو قومی نظریہ پر بہت گہرائی سے، بہت مضبوطی سے یقین رکھتے تھے۔ He was in favor of maintaining the differences between Hindus and Muslims۔ وہ اس بات کے حمایتی تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کو قائم کیا جائے۔ The movement launched by حضرت مجدد for the revival of Islam in India laid a foundation of two nation theory which played an important role in the creation of Pakistan۔ جو تحریک حضرت مجدد الافسانی نے ہندوستان میں اسلام کے احیاء کے لیے شروع کی، اس کی وجہ سے دو قومی نظریہ کی بنیاد پڑی اور اس دو قومی نظریہ نے پاکستان کی تخلیق میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ He arranged delegations of his disciple ulmas and sent them for preaching inside and outside the country۔ حضرت مجدد الافسانی نے اپنے سلسلہ نقش بندیہ کے علماء کے وفود ترتیب دیے اور انہیں ملک کے اندر اور ملک سے باہر تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ He united the ulmas of all sections against assaults of Hindus on Islam, and it was his great achievement to unite the ulmas of different sections on the single point۔ حضرت مجدد الافسانی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام فرقوں کے علماء کو متحد کیا، اور متحد کس پوائنٹ پہ کیا
کہ جو ہندو اسلام پر حملے کر رہے تھے اس کا سب فرقوں کے علماء کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہ ان کا بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے تمام فرقوں کے علماء کو ایک نقطے پر متحد ہونے میں کامیابی حاصل کر لی، اور ایک اس طرح ایک نقطے پر متفق ہونا تمام فرقوں کے علماء کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن یہ ناممکن کام حضرت مجدد الف ثانی نے اپنی مخلصانہ کاوشوں کی وجہ سے ممکن بنایا۔ حضرت مجدد also proved that شریعت was superior to Sufism۔ حضرت مجدد الف ثانی نے یہ بھی ثابت کیا کہ شریعت صوفیزم پر بالاتر ہے، یعنی شریعت کی بالاتری جو ہے اس کو ثابت کرنے میں حضرت مجدد الف ثانی نے کامیابی حاصل کی۔ He declared that any Sufism without the parameter of شریعت is totally false۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ کوئی بھی صوفیزم کا سلسلہ جو شریعت کے متعین حدود کے بغیر ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے۔ یعنی حضرت مجدد الف ثانی نے یہ واضح کر دیا کہ صوفیزم کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ شیخ احمد سرہندی openly negated the philosophy of وحدت الوجود which was presented by some Sufis of Akbar's time۔ شیخ احمد سرہندی نے بہت واضح انداز میں وحدت الوجود کے فلسفے کا انکار کیا اور اسے رد کیا، اور یہ فلسفہ اکبر کے دور میں کچھ صوفیہ اکرام نے پیش کیا تھا۔ The advocates of this philosophy believed that there was no living difference between the man and his creator۔ اس فلسفہ کے جو حمایتی تھے وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ They both are not separate from each other۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ شیخ احمد سرہندی rejected the philosophy of وحدت الوجود and presented his philosophy of وحدت الشہود، which meant that the creator and creatures were two different and separate entities۔ حضرت مجدد الف ثانی نے وحدت الوجود کے فلسفے کو رد کیا اور اپنا فلسفہ پیش کیا جسے وحدت الوجود کا فلسفہ کہتے ہیں، وحدت الشہود کا فلسفہ کہتے ہیں۔ وحدت الشہود کا فلسفہ جو کہ حضرت مجدد الف ثانی نے پیش کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور مخلوق دو مختلف اور الگ الگ وجود یا ہستیاں ہیں، اور وحدت الشہود کا یہ نظریہ حضرت مجدد الف ثانی نے پیش کیا، اور یہ کس کے رد کے طور پہ پیش کیا گیا؟ وحدت الوجود کے نظریے کے رد کے طور پر۔ حضرت مجدد الف ثانی was the most powerful religious personality in the history of India۔ حضرت مجدد الف ثانی ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی بااثر مذہبی شخصیت تھے۔ He is considered as the pioneer of Muslim self-assertion by denouncing the un-Islamic practices۔ حضرت مجدد الف ثانی
तमाम गैर इस्लामी तरीक़ों की मज़म्मत करते हुए मुसलमानों के खुदागाही के नज़रिया के बानी करार दिए जाते हैं। He passed away on December 10, 1626 and was buried in Sirhind. हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी की वफ़ात 10 दिसंबर 1626 को हुई और उन्हें सरहिंद में दफन किया गया। शेख अहमद सरहिंदी wrote his famous book Isbatun Nabuwat, in which he gave an excellent explanation of the prophethood. शेख अहमद सरहिंदी ने मशहूर किताब इस्बातुन नबूवत लिखी, जिसमें उन्होंने नबूवत की बेहतरीन तरीके से वजाहत पेश की है। इसके अलावा मार्फुत दुनिया भी उनकी मशहूर किताब है और मकतूबात रब्बानी को भी बेहद अहमियत हासिल है।